السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کے لیے تہجد کی نماز کے بعد صرف 21 مرتبہ یا وہاب پڑھنے کی آپ خود طاقت دیکھ لینا۔ سجدے میں جا کر دعا مانگ کر دیکھنا، آپ کی جو حاجات ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، آپ کی ناممکن حاجات بھی پوری ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں، تہجد کا وقت وہ ہوتا ہے جو اللہ خود کہتا ہے اپنے بندے سے کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا، میں عطا کروں اسے۔ تو میری بہنوں، تہجد کا وقت وہ ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی نہیں ہوتا، صرف اللہ ہوتا ہے۔ تنہائی کا اکیلا سوم سناٹا، نہ کوئی آتا ہے نہ جاتا ہے، نہ کوئی بولتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ تہجد کے وقت کی نماز کے فوراً بعد صرف 21 مرتبہ یا وہاب سجدے میں جا کر دعا مانگو، پھر دیکھنا آپ کے حالات کس طرح سے بدل جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہیں، پریشانی ہے، تو انشاءاللہ ہر حاجات پوری ہو جائے گی، مشکلیں آسان ہو جائیں گی، بگڑے کام بن جائیں گے، کاروبار کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ ان بہنوں کے لیے لے کر آئی ہوں جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری مسئلے حل نہیں ہوتے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ نمازوں کی پابندی کرو گی اور تسبیحات کرو گی اور اللہ کا ذکر کرو گی تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ آپ نے تہجد کی نماز پڑھ لی، وظیفہ دیکھا موبائل میں یا کہیں کتاب میں دیکھ لیا اور تہجد کی نماز پڑھ کے دعا کر لی اور نماز ایک وقت کی نہیں پڑھی، تو آپ کی دعائیں کس طرح سے قبول ہوں گی؟ تو میری بہنوں، اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتی ہو تو نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، نمازوں کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، بڑی سے بڑی مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ تہجد کی نماز کے بعد صرف 21 مرتبہ یا وہاب پڑھنے والا اللہ کا وہ نیک بندہ بنتا ہے، پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اس کی حاجات پوری ہو جاتی ہے، ناممکن حاجات بھی پوری ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی مصیبت کا حل ہو جاتا ہے، پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، اگر ہر مشکل آسان کرنا چاہتی ہو، تہجد کی نماز کے بعد صرف 21 مرتبہ یا وہاب، پھر دیکھنا آپ کے گھر کے حالات کس طرح سے بدل جائیں گے۔ آج ہر آدمی پیسے کے پیچھے بھاگا پھرتا ہے، ہر وقت پیسے کی طلب لگی رہتی ہے، ادھر سے بھی پیسہ آ جائے، ادھر سے بھی۔ کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ یا اللہ تو ہمیں نمازی بنا دے، یا اللہ تو ہمارے بچوں کو نیک ہدایت دے۔ تو میری بہنوں، کمانے کے پیچھے انسان اتنا اندھا ہے کہ ابھی ہمیں وقت نہیں ہے، ہمارے گھر میں جوان بچے ہیں، اگر ہمیں موت آ جائے، اللہ کے گھر کا بلاوا آ جائے، نہ جانے کب آ جائے، سارے بچے جوان بیٹھے رہ جاتے ہیں، تو جب کون کرے گا، تب کون کرے گا ان کا؟ تو میری بہنوں اور بھائی، نمازوں کی پابندی کرو، جماعت میں جایا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، جوانی کی دعا قبول ہوتی ہے، جوانی کی جماعت قبول ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اب بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا تو اب کس کو نہیں آتا، اب تو جلدی جلدی ہر کام بہت جلد ہو جاتے ہیں۔ مشکل سے 50-60 سال مشکل سے انسان جیتا ہے، تو اس 50 سال کے اندر 35 سال کے اندر بھی، تو میری بہنوں، جو بندہ جوانی میں نماز پڑھتا ہے، جو عورت جوانی میں نماز پڑھتی ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اس کے تمام بگڑے کام بن جاتے ہیں، جو مانگتی ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ نمازوں کی پابندی کریں گے، یہ نہیں کہ ہم بڑھاپے میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ تو میری بہنوں، تو اللہ کے گھر کا بلاوا آ جاتا ہے، نہ اٹھا جاتا ہے نہ بیٹھا جاتا ہے، پھر بھی اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو اور نمازوں کی پابندی کرو۔ اگر نماز آپ بیمار ہو نہ پڑھی جائے تو
بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہ پڑھی جائے تو اشارے سے پڑھو مگر پڑھو۔ روزانہ آپ نمازوں کی پابندی کرو۔ تو میری بہنوں، تہجد کا وقت وہ ہوتا ہے جو اللہ خود کہتا ہے بندے سے۔ اگر کسی کی مراد پوری نہ ہوتی ہو، پیر اور فقیروں کے پاس جا جا کے تھک چکی ہیں، نماز پڑھ پڑھ کے، تسبیحات کر کر کے، وظیفے کر کر کے آپ تھک چکی ہیں، تو تہجد کی نماز کے بعد فوراً سے یا وہابو 21 بار سجدے میں جا کے دعا مانگنا، پھر دیکھنا کہ آپ کی حالت کس طرح سے بدلیں گی۔ آپ اپنی آنکھوں پہ، اپنے نصیب پہ بھروسہ نہیں کرو گے، آپ اپنی آنکھوں سے کھلا نظارہ دیکھو گے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنے گھر کی مشکلیں آسان کرنا چاہتی ہو، دنیا میں دولت پانا چاہتی ہو، عزت پانا چاہتی ہو، شہرت پانا چاہتی ہو، تو انشاءاللہ تہجد کی نماز کے بعد جو مانگو گی وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا۔ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرو گی، تسبیحات کرو گی تو مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر دل سے ہوتا ہے، یقین سے ہوتا ہے، کلام پاک کی لگن ہوتی ہے، پڑھنے کی طلب لگتی ہے، نماز کی طلب لگتی ہے، اگر ایک بھی وقت کی نماز چھوٹ جائے تو اسے اپنے آپ پر غصہ آتا ہے۔ میرے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اگر میری فجر کی نماز چھوٹ جائے یا جمعے کے دن میری پڑھائی نہ ہو تو مجھے خود پہ غصہ آتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ جو وظیفے میں خود کرتی ہوں وہ آپ کو بتاتی ہوں، مگر دل سے اور یقین سے کرنا، دل سے اور یقین سے کرنا۔ کہتا ہے کہ اللہ امتحان لیتا ہے، میرا بھی امتحان لیا میرے اللہ نے۔ تو میری بہنوں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، اللہ مجھے لاکھوں کروڑوں میں کھلا رہا ہے اس وقت۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنے گھر کو مدرسہ بنا لو، اپنے بچوں کو نیک ہدایت دو، نماز پڑھنے کی ہدایت دو، نہ کہ دنیا داری کی، کس سے لڑائی ہو اپنے بچے کو ڈانٹ ٹپٹ کے اندر کر لو اپنے گھر میں۔ یہ نہیں کہ بچے سے سر پھاڑ یا اس کا یہ کر لو وہ کر لو، گالی گلوچ سے پیش آؤ۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کو نیک ہدایت دو گے تو بچے کو نیک ہدایت ملے گی۔ ماں ایک مدرسہ ہوتی ہے بچے کا۔ تو میری بہنوں، اگر اپنے بچے کو سدھارنا چاہتی ہو تو نمازوں کی پابندی کراؤ، کلام پاک کی تلاوت سکھاؤ، کلام پاک پڑھنا سکھاؤ، اپنے بچوں کو نیک ہدایت دو، اپنے گھر کو مدرسہ بنا لو۔ جس گھر کو ماں مدرسہ بنا دیتی ہے وہ گھر جنت سے کم نہیں ہوتا۔ تو میری بہنوں، اپنے بچوں کو اچھی پرورش دو، نیک پرورش دو، نیک ہدایت دو، اور خود بھی نمازوں کی پابندی کرو۔ یہ تہجد کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جو بندہ دل سے مانگے اور رو رو کے سجدے میں چلا جائے، رو کے مصلی پہ اگر آپ کا ایک بھی آنسو گر گیا تو سمجھو دعا قبول ہو گئی۔ تو میری بہنوں، جب دل سے آنسو نکلتا ہے تو اللہ ضرور سنتا ہے، اللہ اس بندے کی پکار سن لیتا ہے۔ میرا رب تو اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کے لیے کیا نہیں کر سکتی، کچھ بھی کر سکتی ہے، تو میرا رب کیوں نہ کرے گا؟ جو 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے تو وہ کیوں نہیں کرے گا؟ تو میری بہنوں، یا وہابو سجدے میں جا کر دعا مانگے، پھر دیکھو آپ کے گھر کا منظر کیا ہوگا، آپ کے بچوں کے نصیب اور تقدیر بدل جائیں گے، بیٹیوں کے نصیب بدل جائیں گے، قرض کی ادائیگی ہو جائے گی، نیا گھر نئی گاڑی بھی مل جائے گی، جو مانگو گے وہ مل جائے گی، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا۔ اللہ کے نام کا وظیفہ دل سے کرنا، یقین سے کرنا۔ تہجد کی نماز کے بعد جو منہ سے بات نکل جاتی ہے میرا رب پوری کر دیتا ہے، مگر دل سے کرنا۔ آپ ایک دن تہجد کی نماز پڑھ کے تو دیکھنا، آپ کی آنکھ روز خود سے خود کھل جائیں گی۔ ایک دن اگر آپ کو تہجد کی لگن لگ گئی تو پھر دیکھنا آپ کتنی جلدی آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جو آپ کے برسوں سے کام ادھورے پڑے تھے، رکاوٹیں تھی، بندشیں تھی، وہ پورے ہو جائیں گے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ کو بازو سے پکڑ کے مصلی پہ بٹھاتی، یہ اتنا سچا عمل ہے۔ میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں، یار رشتہ داروں کو، دوستوں کو۔ تو میری بہنوں،
اگر آپ اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتی ہو، بہت سی میری بہنیں ہیں آج اتنی پریشانی میں جی رہی ہیں، ہر آدمی پریشان ہے۔ ایک انسان کئی عورت کر لیتا ہے، آدمی مارتا ہے، پیٹتا ہے۔ تو میری بہنوں، اپنے شوہر کو بس میں کرنا چاہتی ہو تو انشاءاللہ یہ وظیفہ کر لے، دل سے اور یقین سے کر لے۔ رزق کے لیے کر لیں، دولت کے لیے کر لیں، میاں بیوی کی محبت کے کر لیں، قرض کی ادائیگی کے لیے کر لیں۔ جو بھی آپ کی مقصد ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ناممکن حاجات بھی ہو تو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں، اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر آپ نے ایک بار اس وظیفے کو کر لیا، سمجھو آپ کی تمام پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کا جو طلاق پہ نوبت پہنچ گئی، آپ کے شوہر لے کر نہیں جاتے، آپ کے شوہر مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، تو میری بہنوں، آپ کے شوہر محبت سے آئیں گے، آپ کو محبت سے رکھیں گے۔ آپ کی میاں بیوی میں اتنی محبت ہو جائے گی کہ آپ کے گھر والے آپ کو دیکھیں گے کہ اتنی محبت کہاں سے آ گئی۔ میاں بیوی تو لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، ان کی طلاق پہ نوبت آ گئی تھی۔ تو میری بہنوں، تہجد کی نماز میں وہ ہے جو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو آپ مانگو، رات کے لمحوں میں جب اکیلے ہو، اللہ کے اور آپ کے درمیان کوئی نہ ہو، اس وقت مانگ لینا۔ جو مانگو گے دل سے اور یقین سے اور جائز مقصد کے لیے مانگنا، یہ نہیں کہ پھر بتایا نہیں، کسی کو بے وجہ ستانے کے لیے نہیں، کسی کو بے وجہ پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ تو میری بہنوں، تہجد کا وقت وہ ہوتا ہے اللہ کے اور بندے کا درمیان کا وقت۔ جو منہ سے نکلی بات اگر آپ دل سے اور یقین سے مانگو گے تو انشاءاللہ آپ کی حاجات پوری ہو جائے گی، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا، بے دلی سے، بے ترتیب سے ہرگز نہ مانگنا۔ آپ اگر کہیں سے بھی، دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے اس وظیفے کو سن رہے ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں، زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں انشاءاللہ۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اب وظیفے کا طریقہ بتلانے لگی ہوں، ویڈیو کو کاٹ کے ہرگز نہ دیکھیں، پھر نہ کہنا کہ ہمیں وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ میرے بھائی بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، میری بہن بھی، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے اور تہجد کی نماز کے بعد کا وظیفہ ہے۔ صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی 21 حاجات بھی ہوں گی تو پوری ہو جائیں گی۔ 21 مرتبہ پڑھتے کے ساتھ ہی یا وہاب، یہ اللہ کا وہ نام ہے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے وہ چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، اللہ کا ذکر ہے، کلام پاک پہ بھروسہ کر کے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ دل سے اور یقین سے کریں، مگر جائز مقصد کے لیے، ناجائز مقصد کے لیے ہرگز نہ کریں۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے تو اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو میری بہنوں، اگر آپ تہجد کی نماز پڑھیں، یہ وظیفہ میرے بھائی مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، آفس میں، مگر تنہائی میں، اکیلے میں کریں۔ آپ تہجد کے وقت اٹھیں، باوضو ہو کر آپ تہجد کی نماز ادا کریں۔ جو بھی آپ 12 نفل پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھ سکتے ہیں، 8، جتنی بھی آپ پڑھ سکتے ہو، جتنا بھی آپ کو وقت ملے، اور پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں، پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجات، جو بھی آپ کی حاجات ہو، 1 ہو، 2 ہو، جتنی بھی آپ کی حاجات ہیں، اللہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ سے مدد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ سے مدد مانگتے چلے جائیں، اور 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی ارادہ ہے، اس طرح سے ہی 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں، دونوں رکعت میں
سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 21 مرتبہ یا وہابو، یا وہابو، یا اللہ، اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دل ہی دل میں یا اللہ یہ وظیفہ کر رہی ہوں اللہ تیری رضا کے، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو میرے مقصد میں کامیابی عطا فرما دے، جس مقصد کے لیے میں نے یہ وظیفہ کیا ہے یا اللہ تو مصلی چھوڑنے سے پہلے میری حاجات پوری کر دے، یا اللہ تو میرے شوہر مجھے مارتے ہیں پیٹتے ہیں، یا میرے مولا میرے شوہر کے دل میں محبت جگا دے، یا اللہ تو مجھے دولت نصیب فرما، میں میرے گھر میں فاقے ہیں تنگ دستی ہے، جو بھی آپ کی حاجات ہے اللہ سے یا وہابو 21 مرتبہ، اور پھر دوسرے سجدے میں اسی طرح سے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے 3 مرتبہ 21 مرتبہ یا وہابو پڑھیں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کیجیے، ایک تسبیح دعا استغفار کی پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ کے، اور اللہ سے سجدے میں جا کے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کیجیے، میرے رب کو رونے والی آنکھیں پسند ہیں، میرے رب کو سجدے میں دعا مانگنا پسند ہے، تو میری بہنوں جو بھی آپ کا مقصد ہوگا مصلی چھوڑنے سے پہلے، سجدے سے سر اٹھنے سے پہلے میرا رب مشکلیں آسان کر دیتا ہے، یہ تہجد کی وقت کا وظیفہ ہے، یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے، میری بہنوں اس وظیفے کو ہلکے میں نہ سوچنا، خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں، آپ کو تا عمر اس کا ثواب ملتا رہے گا، آپ مجھے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گی، آپ کی بیٹیوں کے رشتے نہ ہوتے ہوں، کوئی بھی آپ کی حاجات ہو بڑی سے بڑی، مگر جائز مقصد ہو، جائز حاجات ہو، نیک حاجات ہو، یہ نہیں کہ کسی کو بے وجہ پریشان کرنے کے لیے نہیں، کسی کو بے دلی سے بے ترتیب سے نہ کریں، اللہ کا ذکر ہے تو دل سے کریں اور یقین سے کریں، جب بھی آپ وظیفہ کریں دل سے کریں اور تھوڑا صدقہ دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے، تو میری بہنوں اللہ سے خوب رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کیجئے، سجدے میں جا کے دعا کیجئے، میرے رب کو رونے والی آنکھیں پسند ہیں، میرے رب کو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، جو بندہ تہجد کی نماز کے بعد یا وہابو 21 مرتبہ سجدے میں جا کے پڑھے گا تو اس کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، تو یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں، امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا انشاءاللہ۔